السلام علیکم، خوش آمدید ایک نئی ویڈیو کے ساتھ سائب سیک والے پر۔ کبھی سوچا ہے کہ ایسی کون سی سکل ہے جو ایک ہی وقت میں سسٹم پر حملہ کرنے اور اس کا دفاع کرنے دونوں میں کام آ سکتی ہے؟ جی ہاں، آج ہم بات کریں ایس کیو ایل کی، یعنی ڈیٹا بیسز کی زبان کی۔ دیکھیں، چاہے کوئی ریڈ ٹیمر ہو جو کمزوریاں ڈھونڈ رہا ہے یا بلو ٹیمر جو انہی کمزوریوں سے بچا رہا ہے، ڈیٹا بیسز کو سمجھنا تو لازمی ہے۔ تو چلیں سیدھا اس میں جمپ کرتے ہیں۔ ہم اپنا سفر شروع کریں گے اس بات سے کہ آخر سائبر سیکیورٹی میں ایس کیو ایل اتنی ضروری کیوں؟ پھر ہم ریلیشنل ڈیٹا بیسز کی دنیا میں غوطہ لگائیں گے اور ان کی زبان یعنی ایس کیو ایل بولنا سیکھیں گے۔ اس کے بعد ہم 4 بنیادی آپریشنز کو دیکھیں گے اور آخر میں یہ سیکھیں گے کہ ایڈوانسڈ کوئریز لکھ کر بالکل صحیح انفارمیشن کیسے نکالی جاتی ہے۔ تو یہ اتنی اہم کیوں ہیں؟ ذرا سوچئے، اپنے فون پر سوشل میڈیا ایپ سے لے کر ای کامرس ویب سائٹس تک جہاں سے ہم خریداری کرتے ہیں، ڈیٹا بیسز تو ماڈرن انٹرنیٹ کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ اگارے کٹا کر کے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو ایس کیو ایل سمجھنا ایس کیو ایل انجیکشن جیسی کمزوریوں کو ایکسپلائٹ کرنے میں مدد دیتا ہے، جس سے وہ ڈیٹا چرا بھی سکتا ہے اور بدل بھی سکتا ہے۔ دوسری طرف ڈیفینڈرز کے لیے یہ لاگز میں گڑبڑ ڈھونڈنے، ایس آئی ای ایم سسٹمز میں مشکوک سرگرمیوں کا پتہ لگانے اور آخرکار اپنی سروسز کو محفوظ رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ تو سمجھ آ گیا کہ ایس کیو ایل ضروری کیوں ہے، لیکن آخر ڈیٹا سٹور کیسے ہوتا ہے؟ چلیں اب ریلیشنل ڈیٹا بیسز کی بنیادوں کو سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ اسے ایک لائبریری کے کارڈ کیٹلاگ کی طرح سمجھیں۔ جیسے ہر کتاب کا ایک کارڈ ہوتا ہے جس میں اس کی ساری معلومات ہوتی ہیں، بالکل اسی طرح ایک ریلیشنل ڈیٹا بیس میں ہر ڈیٹا آئٹم کی اپنی ایک رو یا قطار ہوتی ہے اور اس قطار میں اس سے متعلق تمام تفصیلات ہوتی ہیں، سب کچھ ایک منظم طریقے سے۔ ریلیشنل ڈیٹا بیسز ایسے ڈیٹا کے لیے بہترین ہیں جو ایک خاص ترتیب شدہ انداز میں ہو، جیسے ای کامرس ٹرانزیکشنز، جبکہ نان ریلیشنل ڈیٹا بیسز وہاں بہتر کام کرتے ہیں جہاں ڈیٹا کی اقسام مختلف ہوں، جیسے سوشل میڈیا پر یوزرز کا بنایا ہوا کانٹینٹ، پوسٹس، تصاویر، ویڈیوز، سب ایک جگہ۔ ایک ریلیشنل ڈیٹا بیس کے اندر ڈیٹا رہتا ہے ان ٹیبلز میں۔ ہر کالم معلومات کا ایک حصہ ظاہر کرتا ہے، جیسے آئی ڈی یا نیم، اور ہر قطار ایک منفرد ریکارڈ ہے، جیسے اس بکس ٹیبل میں ہر ایک کتاب۔ پرائمری کی اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ ہر قطار منفرد ہو اور اس کی شناخت کی جا سکے، جو ڈپلیکیٹس کو روکتی ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کیونکہ جب کسی انسیڈنٹ کی تحقیقات کی جا رہی ہو تو ہر ایونٹ یا یوزر کو الگ سے شناخت کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ کیز آپس میں ٹیبلز کو جوڑتی کیسے ہیں؟ اس کے لیے فورن کی استعمال ہوتی ہے۔ یہ وہ پل ہے جو ایک ٹیبل کے ڈیٹا کو دوسرے ٹیبل سے جوڑتا ہے۔ فار ایگزامپل، بکس کے ٹیبل میں آتھر آئی ڈی ہو سکتی ہے جو آتھرز کی ٹیبل سے لنک کرتی ہے۔ اٹیکرز انہی ریلیشن شپس کا فائدہ اٹھا کر مختلف ٹیبل سے ڈیٹا نکال سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس بکس ٹیبل میں آتھر آئی ڈی کے کالم کو دیکھیں۔ یہی کالم ہماری فورن کی ہے۔ یاتھر سیدھا آتھرز ٹیبل میں موجود آئی ڈی سے جا کے جڑتا ہے جو وہاں کی پرائمری کی ہے۔ اس طرح ہر کتاب اپنے مصنف سے لنک ہو جاتی ہے۔ یہی ریلیشنل ہونے کا اصل مطلب ہے۔ ٹھیک ہے، اب جب کہ ہم ریلیشنل ڈیٹا بیس کا سٹرکچر سمجھ گئے ہیں، چلیں اب اس سے بات کرنے کا طریقہ یعنی ایس کیو ایل سیکھتے ہیں۔ ایس کیو ایل کا سٹینڈرڈ ہونے کی ایک وجہ ہے۔ یہ پاورفل ہے، تیز ہے اور حیرت انگیز طور پر آسان بھی۔ اس کے کمانڈز عام انگریزی کی طرح پڑھے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر یوزرز نام کے ٹیبل سے سارا ڈیٹا دیکھنا ہو تو بس لکھنا ہوگا سلیکٹ اسٹار فرام یوزرز۔ کتنا آسان ہے نا؟ جب ڈیٹا سے انٹریکٹ کرنے کی بات آتی ہے تو بنیادی طور پر صرف 4 کام کیے جا سکتے ہیں، اور انہیں یاد رکھنے کے لیے ایک چھوٹا سا زبردست سا ایکرونیم ہے CRUD۔ یعنی ہم نیا ڈیٹا کریٹ کر سکتے ہیں، پہلے سے موجود ڈیٹا کو ریڈ کر سکتے ہیں، اسے اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں یا اس ڈیٹا کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں جس کی ضرورت نہ ہو۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ ایس کیو ایل میں یہ سب کیسے ہوتا ہے۔ ہم شروعات کرتے ہیں ریڈ سے، جو سب سے عام آپریشن ہے۔ فرض کریں ایک ایس او سی اینالسٹ کو کسی انسیڈنٹ کی تحقیقات کے لیے فوراً سارے لاگز دیکھنے ہیں۔ سلیکٹ اسٹار کمانڈ ڈیٹا بیس کو بتاتا ہے کہ بکس ٹیبل میں موجود ہر چیز، ہر ریکارڈ اسکرین پر دکھا دو۔ اور یہ رہا نتیجہ، ہماری سمپل سی کوئری کا را آؤٹ پٹ۔ ایک کمانڈ سے پورا ٹیبل سامنے ہے۔ اب سارا ڈیٹا ایک ساتھ دیکھنا تو ٹھیک ہے، لیکن اصلی طاقت اس ڈیٹا کو فلٹر کرنے اور صرف کام کی چیز نکالنے میں ہے۔
चलें अब देखते हैं कि कैसे हम ज़्यादा अक्लमंदी से सवाल पूछ सकते हैं और वही इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं जिसकी हमें ज़रूरत है। तसव्वुर करें कि हमारे टेबल में एक ही नाम की कई एंट्रीज हैं, जैसे यहाँ एथिकल हैकिंग की। अगर हम सिर्फ मुनफरिद नामों की लिस्ट देखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, सोचिए ज़रा। इसके लिए हम डिस्टिंक्ट क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं। ये कमांड डेटाबेस को कहता है कि नेम कॉलम में से सिर्फ मुनफरिद नामों को ही सिलेक्ट करो, डुप्लीकेट्स को नज़रअंदाज कर दो। ये एक आम सिक्योरिटी सिनारियो है। कोई चीज़ ढूंढना है लेकिन उसका पूरा नाम नहीं पता, बस नाम का एक हिस्सा याद है। जैसे याद है कि टूल के नाम में पाइनएप्पल आता था। बराबर का ऑपरेटर यानी इक्वल टू तब काम करता है जब बिल्कुल सही नाम पता हो, लेकिन अगर सिर्फ पैटर्न पता हो तो लाइक ऑपरेटर इस्तेमाल होता है। इसके साथ ये परसेंट का निशान परसेंट वाइल्ड कार्ड का काम करता है, जिसका मतलब है कुछ भी। तो वेयर नेम लाइक पाइनएप्पल परसेंट लिखने का मतलब है वो तमाम रिकॉर्ड्स दिखाओ जिनके नाम में कहीं भी पाइनएप्पल लफ्ज़ आता हो। तो इस सब का खुलासा ये है, डेटाबेसेस हर जगह हैं और साइबर सिक्योरिटी का लाजमी हिस्सा हैं। एसक्यूएल वो चाबी है जिससे इन डेटाबेसेस का ताला खुलता है, क्रूड आपके बुनियादी हथियार हैं, और वेयर, डिस्टिंक्ट और लाइक जैसे टूल्स आपको डेटा का जासूस बनाते हैं, जिसे आप इंफॉर्मेशन के समंदर में से ज़रूरी चीज़ें ढूंढ निकालते हैं। अब जब आप एक वैलिड क्वेरी की बुनियादें जान चुके हैं तो एक आखिरी सवाल ये है, सिक्योरिटी के नुक्ते नज़र से एक एसक्यूएल क्वेरी मशकूक कब लग सकती है? इस पर ज़रूर सोचिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। अल्लाह हाफिज़।